جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي، كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، قرآن کریم سورہ البقرہ سے میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین کے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو فرمایا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بھائی عزیزو دوستو، آج میں نے جو چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم علم دین کہاں سے حاصل کریں، ہمارے علم دین کے حاصل کرنے کے سورس کیا ہونے چاہیے۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے کہ خدا کے لیے رواجی طریقوں سے دین حاصل نہ کریں، رواجی طریقوں سے دین حاصل نہ کریں۔ رواجی طریقے کیا ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دین حاصل کرنا ہے مستند علماء سے، دین حاصل کرنا ہے مستند علماء سے، اس لیے کہ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں عطا فرماتا۔ چنانچہ صحیح روایت ہے عن معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، آپ نوٹ کریں گے اس بات کو، اللہ تعالیٰ جس پر بھلائی کا خیر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی فلانے بندے کو اللہ تعالیٰ خیر پہنچانا چاہتا ہے تو فرمایا یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جس پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اولاد دے دیتا ہے، جس پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مال دے دیتا ہے، جس پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی کے بارے میں کسی پر خیر کا، بھلائی کا، رحمت کا، کرم کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، یعنی وہ دین سیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں، یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن اس کے مفہوم مخالف سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہم دین سے دور ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں خیر کا ارادہ بھی بولو یار نہیں فرماتا۔ اگر ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تلاوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو مجھ کو اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ ہی اٹھا لیا ہو۔ اب کہنا سننا تو مناسب نہیں، کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم تلاوت نہیں کرتے، کتنے ایام گزر جاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو اپنا پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو سنتے ہی نہیں۔
ہم اپنے واٹس ایپ کو روز کھولتے ہیں اور آئے ہوئے میسیج سنتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں اکثر ہم نے دیکھا جب بھی کسی کو واٹس ایپ کے ذریعے سے کال کرنی ہو یا میسیج کرنا ہو تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ آن لائن ہوتا ہے اور یا اس کا لاسٹ سین یہ 5 منٹ پہلے کا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی اس کا لاسٹ سین 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 5 منٹ پہلے یا تو وہ آن لائن ہے اور یا ابھی 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے وہ واٹس ایپ پہ بزی تھا, وہ واٹس ایپ پہ لگا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغامات جو ہمیں لوگوں کی طرف سے آتے ہیں ان میں ہمارا لاسٹ سین 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے, اور جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شکل میں آیا, وہاں ہمارا لاسٹ سین کیا ہے. میں نے کہا کہنا سننا تو مناسب نہیں ہوتا, ہم خود دیکھیں کہ قرآن کو کھولے کتنی دیر, واٹس ایپ کب کھولا, ابھی کھولا جی, انسٹاگرام کب کھولا, ابھی کھولا, اور قرآن کب کھولا. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور مفہوم مخالف اس کا یہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے یا دور کرنا چاہتا ہے یا وہ دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین سے دوری عطا کر دیتا ہے. تو بھائی عزیزو دوستو, کیا خیال ہے ہماری یہ جو محفل ہے, یہ مجلس جو ہے یہ اصلاح کی مجلس ہے, تو کیا خیال ہے آج ہم سب قرآن کریم پر اپنا لاسٹ سین لائیں؟ پھر نہیں سمجھے گا کیا قرآن کریم پر کوشش کریں ہم کہ ہمارا قرآن کریم پر لاسٹ سین ابھی 5 منٹ 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے کا ہو؟ کریں گے جی انشاءاللہ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے عرض کیا کہ دین کو رواجی طریقوں سے نہ سیکھیں بلکہ دین کو سیکھیں مستند علماء سے. اس لیے کہ صحیح حدیث ہے, علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم ہوا دین, العلم ہوا دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ جو علم ہے نا, علم تم سیکھ رہے ہو, ان کو رواجی طریقوں سے نہ سیکھیں, اس لیے کہ یہ علم ہی تمہارا دین ہے. آپ نوٹ کریں گے اس بات کو کہ ہمارا دین کیا ہے جی؟ علم ہے نا, کہ ہمیں علم آیا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نے نماز پڑھ لی. ہمیں ہمارے پاس علم آ گیا کہ وضو میں 4 فرض ہیں, تیمم میں 3 فرض ہیں, نماز میں 6 فرض ہیں. یہ علم ہے نا, تو ہم ان فرائض کو پورا بھی کریں. معلوم یہ ہوا کہ فرمایا کہ العلم ہوا دین, یہ جو علم ہے یہ تمہارا دین ہے. بھائی عزیزو دوستو, جب علم ہمارا دین ہے تو آگے کیا فرمایا؟ فانظروا عمن تأخذون دینکم, دیکھنا کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو. ایک پیناڈول کی گولی ہے نا, سب کو پتا ہے کہ سر درد کے لیے, لیکن ہم 10 بندوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ بہتر ہے, کھا لو, کیا خیال ہے سر درد کے لیے افاقہ کرے گی؟ اور علم دین ہم ایسے ہی بغیر تحقیق کے, بغیر سوچے سمجھے, کس نے کہا جی لوکی کہندے نے, کہاں سے دیکھا جی فیس بک پر دیکھا, کہاں سے دیکھا جی یوٹیوب پر دیکھا. یہ سب رواجی طریقے ہیں. اس لیے فرمایا کہ دیکھنا, فانظروا عمن تأخذون دینکم, کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو. یعنی کہ علم دین ہے اور تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو. صحیح روایت ہے حضرت حسن سے, عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم علمان. تو جو ہے جی سب العلم علمان, کہ علم 2 طرح کے ہیں.
یہ جو ہم اپنا دین سیکھ رہے ہیں علم کے ذریعے سے، یہ علم دو طرح کا ہے۔ فرمایا کہ العلم علمان، فالعلم فی القلب، ایک علم وہ ہے جو دل میں ہے، جس پر ہمارا عمل ہے، فذاک علم نافع، یہ علم تو نفع دے گا۔ وعلم علی اللسان، اور علم کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو ہماری زبان پر ہے، اندر نہیں اترا، زبان پر ہے اندر نہیں اترا، یعنی ہم نے اس کو میش ہی نہیں کیا، یعنی ہم نے اس علم کو صرف اپنی زبان پر رکھا ہوا ہے، پریکٹیکل میں وہ زیرو ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں کیا فرمایا، فرمایا وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ، اور وہ علم جو تمہاری زبان پر ہے، فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابن آدم، ایسا علم جس پر عمل نہیں ہے، جو زبان پر ہے، فرمایا ایسا علم اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے پر حجت ہوگا، اللہ پوچھے گا ایسے علم سے۔ چنانچہ آپ نے سنا کہ کل قیامت والے دن جہاں 4 بڑے سوال ہوں گے، وہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ رواجی طریقوں سے دین مت سیکھے۔ رواجی طریقے کیا ہیں؟ بٹن دبایا اور کیا اسے کہتے ہیں، فیس بک سے، یوٹیوب سے کوئی علم سیکھ لیا۔ آپ حضرات توجہ کریں گے، اور یہ آج کی ساری بات کا، میں نے چونکہ 1:15 بجے ختم کرنا ہوتا ہے، آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ اب چند جملے میں عرض کر رہا ہوں۔ رواجی طریقوں سے رواج پھیلے گا، دین نہیں پھیلے گا۔ یہ جو ہمارے پاس رواجی طریقے ہیں کہ بٹن دبایا اور یوٹیوب کو کھول لیا، بٹن دبایا اور وہاں سے علم حاصل کر لیا، یہ سب رواجی طریقے ہیں۔ رواجی طریقوں سے رواج ہی پھیلے گا، دین بولے ذرا، باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، عمل سے عمل پھیلتا ہے۔ آج باتیں ہیں بس، آپ کسی کو ذرا ٹچ کر کے دیکھ لیں، ایسے لگے گا کہ شاید سب سے بڑا علامہ یہ ہے، اس لیے کہ باتیں ہیں سب، اور عمل کوئی نہیں۔ آپ حضرات حیران ہوگے کہ دین عمل کا نام ہے۔ جی دین کس کا نام ہے؟ اس لیے کہ اچھی اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، تسی باہر نکل کے دیکھو، اگر کوئی بندہ اچھی اچھی باتیں کر لیتا ہے تو وہ دیندار نہیں، کیونکہ اچھی باتیں تو آپ کو اس پہ بھی مل جائیں گی، اچھی باتیں تو باہر دیواروں پہ لکھی ہوتی ہیں۔ اب دیوار پہ اچھی بات لکھی ہے تو دیوار دیندار ہے؟ نہیں، جب اس اچھی بات پہ عمل آئے گا نا تو پھر بندہ دیندار بنے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ رواجی باتوں سے رواج پھیلتا ہے، باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، عمل سے عمل پھیلتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے وضو کا طریقہ سکھائیں۔ کیوں جی؟ مجھے وضو کا طریقہ بتائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا اچھا لوٹا لے کر آؤ، پانی کا لوٹا لے کر آؤ، گڑوا جسے کہتے ہیں، وہ لے کر آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو اوپر کر کے اس کے سامنے وضو کیا، وضو کر کے پھر یہ فرمایا ھذا وضوئی و وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا وضو ہے اور یہی وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور میں نے یہ دسو حضرت علی کہہ سکتے سن ترے ہماری ہاتھ دھونے نہیں، ناک چ پانی پانا ہے، اس تو بعد کلی بھی کرنی ہے، 3 دفعہ منہ بھی دھونا ہے، یہ باتیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کر کے دکھایا۔ کیوں؟ کہ عمل سے عمل پھیلتا ہے، باتوں سے باتیں ہی پھیلتی ہیں، رواج سے رواج ہی پھیلے گا۔ اور آپ حضرات نوٹ کریں گے اس بات کو، میں نے عرض کیا کہ یہ 2-4 باتیں آخری خلاصہ ہے آج کی اس۔ دنیا کا کوئی عمل سنت کے متبادل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی طریقہ،
کوئی بھی طریقہ سنت کا متبادل دین سیکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ صحبت اختیار کرنا. کیا جی؟ صحبت. صحابہ نے دین سیکھا سرکار کی صحبت سے، تابعین نے دین سیکھا صحابہ کی صحبت سے، تبعی تابعین نے دین سیکھا تابعین کی صحبت سے. علماء دین سیکھتے ہیں علماء کی صحبت سے، طلباء دین سیکھتے ہیں علماء کی صحبت سے. یوٹیوب سے ہمیں صحبت نہیں ملے گی، یہ رواجی طریقہ ہے. فیس بک سے ہم علم جو حاصل کر رہے ہیں اس سے صحبت بولے ذرا. لہذا میں نے کہا کوئی طریقہ سنت کا متبادل نہیں ہو سکتا. سنت یہ ہے کہ دین حاصل کیا جائے صحبت سے، یعنی علماء کے پاس بیٹھ کر. آج ان رواجی طریقوں نے امت کو علماء سے دور کر دیا ہے. ان رواجی طریقوں نے امت کو علماء سے مستغنی کر دیا. لوگ کہتے ہیں علماء کو جاننے کی ضرورت ہے، یوٹیوب کھولو تو سرچ کرو. حالانکہ دین صحبت کے بغیر نہیں آ سکتا، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ پوری کائنات میں انسان کے علاوہ کوئی مخلوق اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے. کیوں جی؟ آپ گدھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو گدھوں والی آتے ہیں. آپ وہ کیا اس انسان کے علاوہ کہہ رہا ہوں، کتوں کے ساتھ اگر کوئی بیٹھے گا تو ان میں وہ چیز آئے گی. انسان کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی چیز اس قابل ہی نہیں کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے، اور دین صحبت سے آئے گا. دین رواجی طریقوں سے نہیں آئے گا. بٹن دبانے سے، فیس بک کھولنے سے، یوٹیوب کھولنے سے دین نہیں آئے گا. بھائی عزیزو دوستو، علماء ہم اپنا دین کیا فرمایا کہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. تو اس کے لیے کیا ہے؟ علماء کی صحبت، علماء کے پاس آیا جائے. رواجی طریقوں نے آج امت کو علماء سے بے فکر کر دیا. ساڈے کول کدی نہیں کوئی آیا مولوی صاحب آ بھی مسئلہ دسو ہے بھی دسو ہے بھی دسو. یا تو ساری دنیا عالماں نال پڑھ گئی، ٹھیک ہے، اور یا یہی رواجی طریقے لے ڈوبے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ یوٹیوب پر کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اس سے کوئی سرچ کرتے ہیں تو وہ علم میں تو آ جائے گا، عمل کے لیے صحبت اختیار کرنی پڑے گی. اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا بھائی، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا. اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت میں ہیں تو وہ نیک کہلائیں گے، اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں ہیں تو برے کہلائیں گے. اپنے علماء پر اعتماد کریں، اپنے علماء سے مسائل پوچھیں. بھائی عزیزو دوستو، آپ حیران ہوں گے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یوٹیوب پہ رش کیسا ہے؟ بتائیں ذرا. آپ دیکھیں نا کہ یوٹیوب آپ سرچ کریں، اس کے انجن، سرچ انجن میں جائیں آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب پر اتنا رش ہے کہ عام سی بات کے ملینز میں ویوز ہوں گے. اتنا رش ہے، علماء فارغ بیٹھے. اس لیے کہ امت نے رواجی طریقوں کو اپنا لیا. بھائی اس کے لیے مسجد میں آئے، علماء کے پاس بیٹھے، اپنے علماء جن کو آپ مستند سمجھتے ہیں، جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر آئے. اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے.